السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مہدی علی کاظمی ایک دلیر انسان، ایک بہادر باپ جو اپنی سگی بیٹی اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے تقریباً 9 ماہ تک اس بوسیدہ نظام اور ہمارے معاشرے کا مقابلہ کرتا رہا۔ یہ 9 مہینے میرے اور آپ کے لیے صرف 9 ماہ ہوں گے، لیکن مہدی علی کاظمی اور ان کی اہلیہ کے لیے ان 9 مہینوں کا دورانیہ یعنی ایک ایک دن ان کے لیے ایک صدی کے برابر ہوگا، کیونکہ 9 مہینے تک ماں باپ اپنی سگی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذلیل و خوار ہوتا ہوا دیکھتے رہے، اپنی بیٹی سے جدائی کو برداشت کرتے رہے، لوگوں کے طنز اور طعنوں کو برداشت کرتے رہے، لوگوں کی بے حسی کا سامنا کرتے رہے۔ بے بسی کا ایک دن گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن مہدی علی کاظمی نے 9 مہینے گزارے ہیں اس بے بسی کے عالم میں۔ اس کی اذیت سے صرف وہی واقف ہے، ہم لوگ صرف اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور بے بسی اس لیے بول رہا ہوں کہ سچا ہوتے ہوئے، حق پہ ہوتے ہوئے، مظلوم ہوتے ہوئے، قانون کے ہوتے ہوئے، عدلیہ کے ہوتے ہوئے 9 مہینے لگ گئے ایک باپ کو اپنی بیٹی کو حاصل کرنے میں۔ اپنی سگی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتے ہوئے دیکھنا، اس کو رلتے ہوئے دیکھنا، اور ماں باپ کچھ بھی نہ کر سکے، یہ ہم انسانوں، ہمارے معاشرے اور اس گھٹیا نظام کے منہ پہ زوردار تماچا ہے۔ میں مہدی علی کاظمی کے حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس گندے گھٹیا بدبودار نظام اور اس معاشرے کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ آپ نے اس لڑکھڑاتے ہوئے بلکہ مفلوج اور ہارے ہوئے نظام میں آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہے، آپ نے حوصلہ نہیں ہارا، اور آخرکار جیت آپ کی ہوئی۔ آپ نے ثابت کیا کہ ایک حق پرست اور دلیر باپ لاکھوں کمینوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ آپ نے ثابت کیا اس گندے نظام میں اگر انسان کی نیت صاف ہونا تو انسان فتح یاب ہوتا ہے۔ میں مہدی علی کاظمی کی جیت پہ بہت خوش ہوں، لیکن میں شرمندہ بھی بہت ہوں، اور شرمندہ اس لیے ہوں کہ ہم انسانوں نے اس معاشرے کا کیا حال کر دیا۔ اس قدر گھٹیا نظام میں ہم لوگ رہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اس ملک میں کروڑوں مسلمانوں میں جو کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں، جو کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم دین کے ماننے والے ہیں، ہم دین کے پیروکار ہیں، جو کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں کہ جو عدل و انصاف کو پسند کرتا ہے، جو عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے باوجود ایک باپ کو انصاف ملنے میں 9 مہینے لگ گئے۔ میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ جو پہلے دن سے مہدی علی کاظمی کے ساتھ صرف کھڑے نہیں رہے بلکہ ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلتے رہے۔ اور میں مظلوم کے ساتھ کھڑا رہنے سے زیادہ مظلوم کے ساتھ چلنے والے کی قدر کرتا ہوں، کیونکہ کسی بھی مظلوم کے ساتھ کھڑا رہنا بڑا آسان ہے، مظلوم کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا بڑا مشکل ہے۔ کسی بھی مظلوم کا سہارا بننا آسان ہے، کسی مظلوم کا ساتھ دینا بڑا مشکل ہے۔ تو لہٰذا میں تمام ان لوگوں کا، سوشل میڈیا کے جتنے بھی لوگ ہیں اور خصوصاً جبران ناصر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک مظلوم باپ کا ساتھ دیا، اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلتے رہے۔ آپ جیسے اچھے لوگوں کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ احساس کرنے والے لوگ ابھی بھی موجود ہیں دنیا میں۔ ہم لوگوں کو ایسے ہی ایک دوسرے کا سہارا بننا پڑے گا، ہم لوگوں کو ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر ہم ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو گئے نا تو ہم بہت سارے ظالموں کو گرا دیں گے۔ اگر ہم ایسے ہی ایک دوسرے کی آواز بن گئے تو پھر کسی ظالم کی جرأت نہیں ہوگی کہ کسی مظلوم کے سامنے اپنی آواز بلند کرے۔ اور کم از کم اس دور میں، اس دور ناگوار میں ہم لوگوں کو اس چیز کی اشد ضرورت بھی ہے، یعنی ایک مظلوم کی فریاد، اس کی انصاف کی چیخ و پکار انصاف کے عہدے داران تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے ہم سب کو مل کے یک زبان ہو کے انصاف کے لیے آواز بلند کرنا پڑے گی، تب جا کے ہماری آواز انصاف کے عہدے داران تک پہنچے گی، اس مسند پہ بیٹھے شہنشاہ تک پہنچے گی۔ کیونکہ ایک تو وہ مسند ہم سے بہت دور ہے، اور دوسرا اس مسند پہ جو شہنشاہ بیٹھا ہے وہ انصاف کی فریاد سننے کی طاقت سے تھوڑا قاصر ہے۔ اسی لیے تو ایک باپ کو انصاف ملنے میں، اس کی فریاد کو سننے میں 9 مہینے لگ گئے۔ اور میں ان تمام لوگوں پہ لعنت بھی بھیجنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ایک مظلوم باپ کی دل آزاری کی، اس کی تکلیف کو، اس کے درد کو کم کرنے کی بجائے اس کے درد میں مزید اضافہ کیا۔
اور یاد رہے میں تمام لوگ بول رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے میں نام نہیں لے سکتا، بلکہ میں نام تو کسی کا بھی نہیں لے رہا، اس لیے اپنے اپنے حصے کی لعنت آپ خود وصول کر دیجئے گا۔ وہ تمام لوگ کہ جو کسی کے بھی درد کو کم کرنے کی بجائے اس کے درد میں اضافہ کرتے ہیں نا، ان میں غیرت کی کمی ہوتی ہے۔ وہ تمام لوگ کہ جو مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے باوجود لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، لوگوں کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں۔ آپ لوگ اگر کسی مظلوم کے ساتھ کھڑے نہیں نہ ہو سکتے، اس کی آواز نہیں بن سکتے، تو کم از کم آپ کو خاموش رہنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کا درد کم نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ کو اس کے درد میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ لوگ کیوں اپنے گندے خون کے ہاتھوں مجبور ہو کے ایسے کام کرتے کہ لوگوں کی دل آزاری کا سبب بنتے؟ جن جن لوگوں نے بھی مہدی علی کاظمی کے کردار پہ انگلی اٹھائی، انہوں نے ثابت کیا کہ وہ خود بد کردار ہے، ان کے کردار خود مشکوک ہیں، کہ جو کسی با کردار انسان کے کردار پہ انگلی اٹھاتا ہے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، تو وہ تمام لوگ، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ لوگ شرمندہ ہوں گے، کیونکہ ایسے لوگوں کا شرمندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لہذا گھٹیا ترین لوگ ہو جو کسی بھی مظلوم کی دل آزاری کرتے ہو، کسی بھی مظلوم کو دکھ دیتے ہو، تمہاری ایسی حرکتوں کی وجہ سے، تمہاری ایسی سوچ کی وجہ سے، تمہارے ایسے نظریے کی وجہ سے دنیا کے ساتھ ساتھ تم لوگ اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہو۔ اس لیے کسی مظلوم کو تکلیف نہ دیا کرو۔ اللہ میرے ملک کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ نے کے بعد۔